تو شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، تو اپنے اصول کے مطابق اپنے ائمہ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ سارے ائمہ اسی حالت میں گئے اور کفر کی حالت میں مرے اور تقیہ کر کے مرے، اور اپنا اتنا بیکار ایمان تھا ان کا کہ اس کو ظاہر اوکے بھائی صاحب ختم ہو گئے، بھائی ختم ہو گئے. ابھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں اس بات کا کہ جو اس نے کہا کہ وہ حوالہ پیش کرو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے. یہ اصول کافی ہے، اصول کافی کی جلد نمبر 8 ہے، اس میں مکمل باب موجود ہے، باب سبب امیر المؤمنین، باب کتمان سبب امیر المؤمنین امرہ، کہ امیر المومنین نے اپنے معاملے کو خود چھپا دیا اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری. صرف اصول کا یہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، پڑی ہوئی ہے. اور معصوم امام بیعت کرتا ہے تو حضرت ابو بکر عمر عثمان شیعہ اصول کے مطابق معصوم ہے. اگر معصوم نہیں مانتے تو پھر اماموں کا ایمان بھی بچتا نہیں ہے. تو ہر شیعہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ کو کس طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ جس صورت میں خود امام بھی کافر بنتے ہیں؟ خود فکر کرو اور خود سوچو اور اس سے آگے دیکھو. اوکے بھائی آپ کتنا ٹائم لیں گے بھائی؟ 7 منٹ ہو گئے آپ کے. کتنا ٹائم؟ پہلے بھی آپ نے 10-15 منٹ لیا تھا، اب بھی 7 منٹ لیا نا بغیر انٹرپشن کے. اجازت دیں آپ اجازت دو بھائی صاحب. اب دیکھو عزیزو، انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ ابو بکر عمر کے اسلام پر کہ ان کا اسلام ثابت کرو. اگر ان کے پاس دلیل ہوتا تو وہ دلیل وہ پیش کرتے. انہوں نے دلیل ایک بھی پیش نہیں کی ہے. ایک دلیل پیش کی ہے نووی صاحب کا فتویٰ کہ انہوں نے ادعائے اجماع کیا ہے. بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے، سب مسلمانوں کا اجماع، میں اسی امت میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں. قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. قرآن مجید میں آیات کا کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے کتب میں روایات موجود ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بدتمیزی کیا ہے. یہ لوگ بدعتی تھے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ اور سب پوری امت کا اجماع ہے کہ بدعتی کافر ہوتا ہے، جہنم میں خالد ہوتا ہے. آپ نے تو کوئی بھی پیش نہیں کیا، صرف نووی صاحب کا آپ نے فتویٰ پیش کیا. بھائی اگر آپ لوگ کسی بات پہ اجماع کریں، آپ کا فرقہ جماعت عمریہ، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا، کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا. بالخصوص کہ اگر وہ اجماع قرآن کے خلاف ہو اور نص کے خلاف ہو، وہ پھر آپ کی اپنی کفر پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ کا پورا فرقہ اتنا متعصب ہے ابو بکر عمر کے معاملے میں کہ قرآن کی آیات کو نظر انداز کریں گے اور ایک مسئلے پہ یہ سب جمع ہو جائیں گے، اجماع کریں گے. پھر آپ آئے شیعوں کے خلاف کہ بھئی شیعوں کے کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی. میں نے اسی وقت کہا تھا آپ سے کہ دکھاؤ دلیل تو آپ نے دکھایا نہیں. آپ نے کہا کہ کتاب کافی میں ایک باب موجود ہے. یہ میرے پاس جلد نمبر 8 ہے، اس میں مجھے بتاؤ یہ جلد نمبر 8 ہے، اس میں کس صفحے میں یہ باب ہے؟ کس صفحے میں یہ حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان سے بیعت کیا؟ بتاؤ. یہ جلد نمبر 8 ہے بھائی. یہ جلد، تم جھوٹے آدمی، یہ جلد نمبر 8 کتاب الجزء الثامن جلد نمبر 8 ہے. 296 عربی عبارت والی جو ایران 296 آپ نے اپنے وقت میں، آپ کو تو چاہیے تک اپنے وقت میں دکھائیں نا، آپ کو تو چاہیے تک اپنے وقت میں دکھائیں. یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 296، یہ صفحہ نمبر 296، ارتداد الناس عن الایمان بعد النبی. اور بھائی چپ کرو پلیز چپ کرو. اب میری باری ہے نا، میں نے آپ کی بات سنی ہے، 2 دفعہ آپ کو ٹائم دیا. پہلی باری باب نکالو، نکال دیتا ہوں بھائی صاحب سن لو، آپ سن لو. اور بھائی میری بات نہ کاٹو. اور بھائی صاحب آپ پوچھوں گا آپ سے، صفحہ نمبر میں دوبارہ پوچھوں گا. بھائی صاحب ان کو 2 دفعہ ٹائم دیا، ایک دفعہ 15 منٹ کا، دوسری دفعہ 8-9 منٹ کا، ٹھیک ہے نا. کہ ان سے دلیل مانگا، یہ کیوں کہ یہ رو رہے تھے چھوٹے بچے کی طرح، مجھے ٹائم نہیں. ان کو ٹائم پورا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 296، یہ صفحہ نمبر 296 ہے بھائی. سبب 296 سبب یہ باب کون سا ہے؟ یہ اس میں جو ہے ارتداد الناس عن الایمان بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو، وہ کون سا باب ہے؟ مجھے بتاؤ کس صفحے میں ہے، مجھے نہیں مل رہا وہ باب کافی میں. یا اب پھر دیکھو پلیز میری بات نہ کرو. باب کا کیا ترجمہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں اپنی بات کو چھپایا، اپنی بات کو چھپائی. یہ اگر کوئی ایسی باب ہے کافی میں تو اس کا مجھے صفحہ بتاؤ نا، پھر اس میں سے وہ حدیث دکھاؤ. نہیں آپ کو جو نظر آ، اگر آپ جھوٹے، میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص فراڈ ہے، یہ کہتا ہے کافی میں ایسی باب ہے، تو بتاؤ نا.
تو نکالو، آپ فرشتے نکالو نا، اس سے دیکھو نا باپ. تو مجھے بتاؤ ایک چیز جو نہیں ہے میں اس کو کیسے نکالوں؟ او بھائی صاحب ایک چیز اگر نہیں ہے تو میں اس کو کیسے نکالوں؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. اگر میں نکالو وہ باب وہ حدیث نکالو. کہتا ہے اب کوئی کہتا ہے نا کہ تم مرزا احمد قادیانی کی آیت، پلیز میری بات نہ کاٹو، پلیز میری بات. او بھائی صاحب میری بات سن لو، میری بات نہ کاٹو. باب نہ ہو، اصول کافی نہ ہو، اصول کافی دکھاؤ نا تمہیں چاہیے تھا. دیکھو او بھائی صاحب اپنا جرمانہ میرے لیے متعین کریں گے، میں حاضر ہوں. بالکل بالکل آپ نکالیں کتاب باب نکالیں، حدیث نکالیں. اس طریقے سے آپ لوگوں کو باقی او فرادی آدمی چپ کرو. اب مجھے ہمیشہ کتابیں چھپا جاتی. دیکھو تمہاری میں نے آپ کی آواز میوٹ کی ہے کیونکہ آپ میری بات میں مداخلہ کر رہے ہیں. آپ سن لو میری بات اچھی طرح سن لو. آپ دیکھیں صرف باب نکالنے سے، کیونکہ باب میں کیا لکھا، باب کا عنوان کیا، وہ باب کافی میں نہیں ہے. شاید کسی آپ کو غلط فہمی ہوگی کسی اور کتاب سے. باب کا ترجمہ یہ ہے، آپ جو فرما رہے ہیں کتمان و امیر المؤمنین علیہ السلام امرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا کام چھپایا، اس کے اسباب، اس کے ریزنز کیا تھے، اسباب کیا تھے. اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے طوعاً اور اپنی مرضی سے بیعت کیا ابوبکر عمر سے، وہ تو ثابت نہیں ہوتا. اس سے آپ کو چاہیے کہ وہ حدیث نکال دیں. پہلی بات ہے کہ وہ ایسی باب کافی میں نہیں ہے. اگر ہے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی آپ نے تیاری کر کے آئے نا، آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں، آپ ایسے تو نہیں آئے، ریسرچ کر کے آئے. آپ نے مولوی عبد الجبار نے جو آپ کو ٹوپی پہنایا، شرمندہ کر کے آپ کو بھیجا کہ اس طرح کہہ دو وہاں جا کے. تو آپ نے اگر خود آپ نے دیکھا ہوا ہوتا تو وہ آپ نوٹ کر لیتے، بتا دیتے کہ فلان صفحے میں فلان جلد میں، تو بتا دیتے. آپ نے کہا جلد نمبر 8، یہ میرے پاس جلد نمبر 8 ہے، پورا اس کا فہرست دیکھ لیں. ایسی کوئی باب نہیں ہے، یہ پورا فہرست ہے اس کا، یہ پورا فہرست ہے جلد نمبر 8 کا، اس میں نہیں ہے ایسی بات. ٹھیک ہے. تو اور پھر وہ حدیث ہمیں دکھائیں. ایک منٹ ابھی میں شروع ہوں. ابھی میں کفر کی دلیل لاؤں گا، ابو بکر عمر کی کفر کی دلیل، اور پھر آپ جو ہے اس کو رد کر لینا. کیا فرما رہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا؟ ایک منٹ یہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیں گے میری دلیل؟ سنیں گے میری دلیل؟ بالکل حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے میری بات سنیں. نہیں، اب میری باری ہے. پہلی بات مکمل ہوئی، آپ کی پہلی بات مکمل ہوئی، اس کے بعد آگے آپ بھی بات کریں گے، میں بھی کروں گا. پہلے والی بات کا جواب سنیں. بھائی صاحب آپ انصاف کے ساتھ جا رہا ہوں نا. میں نے اہل سنت کی طرف سے حوالے دیے، اس کی بات میں نے شروع میں ذکر کر دی تھی کہ میں نے کہا آپ کا دعویٰ تھا کہ میں اہل سنت کی طرف سے اس بات کرتا ہوں، تو میں نے اس کا جواب پہلے ذکر. بھائی صاحب اب میری باری ہے. لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے، اپنی بات دوبارہ سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز چپ کرو. ابھی میری باری ہے. دیکھو اگر تم نہیں چپ ہوتے تو تمہارا اعتراف ہے، یہ ابوبکر عمر کے کفر کا اعتراف ہے، کیونکہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. اس سے آگے چلو، سنو تو صحیح، حوصلہ تو رکھو. یہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ حوصلہ. اب میری باری ہے. او بھائی صاحب میں استدلال آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، آپ میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں، پھر رد کر لو. پھر میں چپ ہو جاؤں گا، تم رد کر لینا. پہلے والی بات کا رد کرنے دو، جو بات آپ نے کی. نہیں، اب دوسری بات نہیں، اب میری بات ختم ہو جائے نا. پھر دوسری بات اس کی یہ تھی کہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے ہماری کتابوں سے کوئی، یہ اس کا رنگ اڑ گیا، اس کا رنگ اڑ گیا کہ اب ابو بکر کا کفر کا دلیل نہیں سننا چاہتا. کفر کا کی دلیل نہیں سننا چاہتے ہو. میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں اور قیامت تک میرا چیلنج ہے. اوکے جواب دے دینا بھائی. تو پھر مجھے دلیل دینے دو، پھر جواب دے دینا. پھر نہیں، اب میری باری ہے. آپ نے ایک دفعہ آپ کو 15 منٹ دے دیا، ایک دفعہ 8 منٹ آپ نے لیا، آپ نے بات کیا. اب میری باری ہے. آپ کو ہم نے ٹائم دے دیا، ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. تم کیا دلیل لے گئے؟ نووی صاحب کا فتویٰ، نووی جہنم میں جائے. نووی کون ہے؟ نووی کوئی حجت ہے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں؟ محترم ناظرین، ابو بکر اور عمر کے کفر کے دلائل متعدد ہیں. اب اچھی طرح سے سن لو، میں خاموش ہو جاؤں گا اس کے بعد. پلیز سن لو، تم سن لو، میں خاموش ہو جاؤں. دیکھو عزیزو، یہ کیونکہ یہ نہیں سن رہا، اپنی تصویر کو یہ اسکرین پہ دیکھ رہا، میں اس کو دوبارہ لاؤں گا. یہ تم فرار نہیں کرنا، تم لائن میں رہ لینا، میری بات کو اچھی طرح سے سن لو،
پھر آ جاؤ ادھر بات کرو، رد کرو ابو بکر عمر کے کفر کو. دلائل ایک دو تو نہیں ان کے کرتوت، دلائل ان کے بے شمار ہیں ان کے کفر کے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار احیاء الکتب العربیہ بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. یہاں پر صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 33 میں کتاب الامارہ میں حدیث ہے باب و استخلاف و ترکہ، حدیث نمبر 11. عمر سے روایت ہے فَإِنْ اسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي یعنی ابا بکر وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ دیکھو یہ شخص چلا گیا، یہ میری بات بھی نہیں سن رہا نا، یہ دیکھو یہ اس کی حالت ہے. اس کو میں نے کہا تھا کہ تو ادھر رہ جا تاکہ بیٹھ، میری بات سن لو نا، تو دور نہ جاؤ، میری بات سن لو پھر استدلال دلیل کا جواب دے دینا. تم اٹھ کے چلے جاتے ہو کیونکہ تمہیں دلیل سننے کا شوق ہی نہیں ہے. دلیل سن لو پھر جواب دے دینا. آپ نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کوٹ کیا، کہ قرآن میں کون سی قرآن آپ نے کوٹ کیا بھائی؟ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا ابو بکر عمر کے اسلام کے لیے کہ میں نے قرآن کوٹ، کون سی قرآن کوٹ کیا آپ نے؟ کہ اس سے آپ آیا نقل کرتے ہیں نا، آیا بتاتے کہ آیا یہ ہے، اس کی شرح نزول یہ ہے، اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ سابقون اولون میں سے ہے، اس میں سب کا اجماع ہے. سب کا اجماع نہیں ہے، یہ سابقون اولون میں سے نہیں ہے، ان کا ہجرت ہی باطل ہے، ان کا ہجرت ہی باطل، ان کا ہجرت ہی نہیں ہے. یہ کفار کے پناہ میں تھے یہ لوگ. اچھا صحیح مسلم کی حدیث، اگر میں کسی کو اپنا جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھے انہوں نے مجھے جانشین بنائے ابو بکر. وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ خَيْرٌ مَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آپ کو میں استخلاف کر دوں، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بناؤں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. اس کے ذیل میں نووی صاحب، وہی نووی جس کو تم کوٹ کرتے ہو، نکاح مولوی سن لو، اسی نووی کا قول یہ ہے، اسی کے ذیل میں نووی صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنہ وغیرہم. یہ حدیث عمر کا یہ جملہ جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، کہ اگر میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں، یہ بار بار اٹھ کے جا رہا ہے، دیکھو یہ اٹھ کے جاتا ہے. اور عبد الجبار کو بولو ادھر آ جاؤ، خود اور عبد الجبار کو بولو ادھر آ جاؤ کیمرے کے سامنے، عورتوں کی طرح چھپا ہوا ہے، اس کے پاس اس کے گود میں جا کے اس سے سیکھ کے آ جاتے ہو. نووی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا. یہ ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے. اجماع کو تم لے کے آئے تھے دلیل، اور نووی کے قول کو تم حجت کے طور پہ لے کے آئے تھے. میں نے عمر کا قول دکھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، اور میں نے عمر کا قول آپ کو دکھایا کہ عمر نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ آپ کے فرقے کا اجماع ہے، آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو پھر ابو بکر جو ہے، ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، تو اس نے خلافت کا ادعا تو کیا، اس نے حکومت تو کیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا. تو جب یہ آیا میرے محترم ناظرین، تو اب سنو، اس کی خلافت نہ قرآن سے نہ سنت سے، نہ اللہ نے بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اور اس نے حکومت کیا. قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیت نمبر 44 ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو حکومت کرے
اللہ کے انزال کے بغیر ما انزل اللہ، اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنا، حاکم نہیں بنا، وہ آ کے حکومت کر رہا ہے. فاولئک هم الکافر، یہ ہے کافر. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ ومن اکذب اظلم، اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے جو اللہ پہ جھوٹی بات باندھے یا اللہ کے قرآن کی وہ تکذیب کرے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالمین کی فلاح نہیں ہوتی. ابو بکر بغیر نص کے خلیفہ بنا ہے. عمر کا اپنا اعتراف ہے، اور بھی ابو بکر کا بھی اپنا اعتراف ہے، اور نووی صاحب جس کی بات پہ آپ ناز کرتے تھے اس نے کہا کہ ہمارا اجماع اسی مسئلے پر ہے. اور قرآن فرماتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا. اور جو اللہ پہ افتراء کرے تم اس کو کہتا ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. اس نے خود بھی اپنے آپ کو خلیفہ رسول بولا ہے. جب اللہ اور رسول نے اس کو خلیفہ نہیں بنا، اس کو کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دے؟ کیا حق ہے اس کو خلیفہ کہہ دے؟ جو خلیفہ ہے وہ کون ہے بھائی؟ جو خلیفہ برحق ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی صاحب، خلیفہ برحق ہے. جو خلیفہ برحق ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو خلیفہ برحق ہے، جس کو اللہ اور رسول نے خلیفہ بنایا، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چاپ دار التاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اور وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. اچھا، ملاحظہ فرماؤ. ایک اور میں آپ کو کتاب دکھاؤں پھر آپ دلیل لے کے آئیں. کتاب السنہ لأبی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، جزء اول، چاپ دار السمیعی للنشر. انت منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ہر مؤمن پر میرے خلیفہ ہیں. وانت، اور یہ تو حدیث متواتر ہے، انت منی بمنزلة ہارون من موسیٰ. واپس آتے ہیں بھائی کہ ابو بکر بغیر نص کی اس کی خلافت ہے. بغیر نص کی اس کی خلافت. اللہ اور رسول نے اس کو نہیں بنایا، اور پھر اس نے عمر کو بنایا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی بدعت. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ابو بکر کو یہ حق دیا تھا کہ تم عمر کو خلیفہ بنا دینا؟ اور ابو بکر کو حق دیا تھا؟ کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتا دینا. ابو بکر کی جب اپنی خلافت دلیل سے ثابت نہیں ہے تو اس کو کیا حق تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا لیتا؟ دیکھو، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا آپ کے اور خدائے ہیں؟ کیا آپ کے مزید خدائے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وحدہ لا شریک کے علاوہ؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ تم دین بناتے جاؤ جو مرضی جس کو خلیفہ بناؤ. اللہ رسول نے نہیں بنایا، تم اس کو کہتے ہو خلیفۃ الرسول. اللہ اور رسول نے ابو بکر کو حق نہیں دیا کہ تم کسی کو اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی عذاب نازل کر دیتا میں ان پر. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو قیامت کے دن بہت علیم دردناک عذاب ملے گا. ترجمہ دیکھو، تمہارے اپنے مولوی کیا کہتے ہیں اس آیا کے ترجمہ میں. کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. تو کیا پتا چلا جو دین میں بدعت داخل کرتا، اپنے سے احکام بناتا ہے، وہ اللہ کا مکذب ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے. کیا ان کا اور مزید اللہ ہیں ان کے؟ تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت بدعت ہے، کیونکہ نہ اللہ نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا. عمر کی خلافت بھی بدعت ہے، اور بدعتی جہنم میں ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. کتنے آیات قرآن مجید ابھی میں نے دکھا دیا. اور پھر کتنے ہیں کہ بھلے کہ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے.